بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، ہم نے جانا ماحول کیا ہے، ماحول کی آلودگی کیا ہے، ماحول کی آلودگی سے بچانے کے لیے جو ہے فضیلت قرآن و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ماحول اگر گندا ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، شجر کاری کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ اور آج ہم کریں گے مشق۔ تو مشق میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے۔ قرآن مجید میں اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی آواز سے، اور پانی کو آلودگی سے بچانے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آبی مخلوقات کی بقا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کو قرار دیا ہے صدقہ جاریہ۔ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی آلودہ جگہ۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ماحول کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں سے نوٹ کریں کہ دنیا میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگیاں ایک زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ماحول ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ یہاں تک بے ہے کہ صفائی ستھرائی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جیم ہے ہمارے پاس کہ صفائی ستھرائی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شجرکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا کوئی جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آخری شارٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ ماحول کو صاف رکھنے کے 2 فائدے تحریر کریں۔ یہاں پہ بہت زیادہ فائدے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے 2 لکھنے ہیں، تو آپ سٹارٹ سے لکھیں گے کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ ماحول کی صفائی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کی فضیلت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر ہم یہاں سے لکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، یہ ہم آیت لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، تو یہاں تک ٹھیک ہے، آپ نے اپنا یہ فرسٹ لانگ کا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ بے ہے کہ شجرکاری کے بارے میں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا تلقین کرتا ہے۔ یہ دوسرا لانگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ شجرکاری کی فضیلت، سب سے پہلے جو ہے وہ شجرکاری بتایا گیا ہے کہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ پودے لگانے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے شجرکاری میں کتنا حصہ لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ پورا ٹاپک آپ نے لکھنا ہے۔ آخری لانگ کوشچن ہمارا کہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے فائدے لکھیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے فائدے، تو یہ یہاں سے پورا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ پیج پہ یہاں تک جو ہے وہ ختم ہوگا۔ یہ سارے فوائد آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی۔ یہاں پہ آج صرف تھے MCQs، بلکہ فل ان دی بلینکس نہیں تھیں، اور مختصر جواب دیں، تفصیلی جواب دیں، یہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔